اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وله من في السماوات والأرض أي ملكه وعبيده كله قانتون خاضعون خاشعون طوعا وكرها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ تمام آیات اور نشانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. جو بھی آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے مملوک ہیں، سب اس کے بندے ہیں. کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، سب کے سب خشوع و خضوع میں ہیں. طوعاً و کرہن، چاہیں یا نہ چاہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اتنی آیات کے بعد اب دیکھیں نا جی کہ روشنی ہے، کعبۃ اللہ سامنے ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ مانے. تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ اتنی نشانیوں کے بعد آفاق کی نشانیاں، انفس کی نشانیاں، سماوات کی نشانیاں، ارض کی نشانیاں ساری اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. اگر پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ تو پھر ایک بات یاد رکھو، تمہارے ایمان نہ لانے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اگر ساری مخلوق ایمان لے آئے اور مطیع و فرما بردار بن جائے تو اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو. وہ تو عظیم ہیں، وہ تو عزیز ہیں، وہ تو حکیم ہیں، وہ تو علیم ہیں. اور اگر خدا نہ کرے ساری مخلوق ہی کافر ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے. تو اس لیے فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانتون. آسمانوں میں اور زمین میں جو مخلوقات ہے وہ سب کے سب اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کے آگے اطاعت گزار فرما بردار ہیں اللہ کے. اچھا چاہیں یا نہ چاہیں ہر چیز اس کے تابع ہے. زمینیں ہیں، مخلوقات ہے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ہر حال میں وہ تابع ہیں، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. اور اسی میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تو اللہ نے بندے کو خود اختیار دیا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے حواس خمس عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اللہ نے کتابیں اتاری، پیغمبروں کو معجزات دیے. پیغمبروں نے جو دعوت دی توحید کی وہ ایسے نہیں کہ بس مان لو، نہیں، دلائل کے ساتھ. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے کہ فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب اس جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے نہ لائے.
ورنہ اگر اللہ بندے کو اختیار نہ دیں تو کوئی ان کا انکار تو کر ہی نہیں سکتا. لیکن اسلام اور دین جو ہے وہ جبر اور اکراہ کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اپنے اختیار سے، اپنی سوچ سے، اپنے فکر سے، اپنے تدبر سے. ورنہ اب آپ دیکھیں کہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے حکم دیا، پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ ہے، زمین کو اپنی جگہ پہ ہے، آسمانوں کو اپنی جگہ پہ ہے، کواکب و نجوم کو اپنی جگہ پہ. مجال ہے کوئی اللہ کے حکم سے سرتابی کرے؟ اگر اللہ چاہتے تو ساری کائنات کا ہر بندہ مسلمان ہو، ہر انس و جن مسلمان ہو. لیکن اگر سارے مسلمان ہوتے تو پھر امتحان اور اختبار اور ابتلا تو نہ ہوتا. ساری دنیا میں اگر سچ بولنے والے ہوتے تو پھر کون سی خوبی؟ اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ صدق بھی ہے، کذب بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، فسق و فجور بھی. اب تمہاری مرضی کیا اختیار کرو. اور اسی نوع من الاختیار پہ اللہ سزا دے کہ یہ تم نے خود اختیار کیا اس لیے سزا دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتلا دیں کہ تم اگر ایمان نہ لاؤ کیا فرق پڑتا ہے. ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی اطاعت گزار ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فی حدیث دراج بالحیثم النبی سعید مرفوعا کل حرف فی القرآن یذکر فی القنوت فهو الطاعۃ. حدیث دراج بالحیثم میں حضرت ابی سعید سے مرفوعا روایت ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ قنوت آتا ہے اس سے مراد اطاعت و فرما برداری ہے. امن هو قانت فی اللیل، تو لفظ قنوت جہاں بھی ہوگا مانا طاعت ہے، فرما برداری ہے. وقوله تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون علیہ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ اسی کی ذات ہے جس نے اس خلق مخلوق کو پیدا کیا، تو جب وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے تو دوبارہ ان کو لوٹانے پر بھی قادر ہے. تو جس اللہ نے پہلے آسمان بنایا پھر بھی بنا سکتے، جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ بنانا تو آسان ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو پہلا بھی مشکل نہیں. یعنی ایک مثال دی جاتی ہے کہ بھئی کوئی چیز نئی بناؤ تو مشکل ہوتی ہے نا، اگر ایک نمونہ بن جائے تو پھر اس جیسی بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو جب اللہ انسان کو پیدا کر چکے ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا تو پھر آسان ہوا، ورنہ اللہ پہ نہ پہلے مشکل ہے نہ بعد میں مشکل ہے. قال ابن ابی طلحہ عن ابن عباس یعنی ایسر علیہ، وقال مجاہد العیادۃ احون له من البداءۃ والبداءۃ علیہ ہینۃ. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دوبارہ بنانا اللہ کے لیے آسان ہے ابتدا سے، لیکن اس پر تو ابتدا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقد قال اکرمۃ وغیرہ روى البخاری حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك فاما تکذیبه ایایا فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون عليه من عيادته واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انفرد باخراجه البخاري رحمه الله تعالى كما انفرد بروايته ايضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابي هريره به
وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله منفردا به أن حسن بن موسى بن لهية حدثنا أبو يونس سلیم بن جبیر النبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ او مثلہ. اس حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. النبی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث الہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہے کذبنی ابن آدم، کہ آدم کے بیٹوں نے، آدم کی اولاد نے میری تکذیب کی، حالانکہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بات کو جھٹلاتے. اور فرماتے ہیں وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کو گالی دے. اور اس کے بعد فرمایا فاما تکذیبہ ایایا، اس نے مجھے کیسے جھٹلایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کریں گے. تو کتنا بڑا مجھے جھٹلا رہا ہے کہ جو میں بنانے پہ قادر ہوں دوبارہ بنانے پہ قادر کیوں نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، اللہ پاک نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور بندہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ گالی کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، نعوذ باللہ، جیسے کہ نصارہ کا عقیدہ ہے. قالت النصارى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہود کہتی ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ میری تو شان یہ ہے کہ انا الاحد، میں تو ایک ہوں، بے نیاز ہوں. الذی لم یلد ولم یولد، جو نہ جنا گیا نہ کسی کو جنتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی کفر، اس کی کوئی مثال ہے. اس روایت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے کو دیکھو کہ میری تکذیب کرتا ہے اور نعوذ باللہ مجھے گالی دیتا ہے. اس سے بڑی گالی کیا ہوگی کہ میں اولاد سے پاک ہوں، وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا. اس سے بڑی تکذیب کیا ہوگی؟ کہتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کریں گے. وقال آخرون کلاہما بالنسبۃ الی القدرۃ علی السواء، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدائی پیدائش ہو یا آخری پیدائش ہو، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برابر ہیں. وقال الاوفیون من بعض کل علیہ ہین، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ابتدائی پیدائش یا دوبارہ مخلوق کو زندہ کرنا جو ہے آسان ہے. وقد قاله الربيع بن خثيم وقال إليه ابن جرير وذكر عليه شواهد كثيرة. قالوا يحتمل أن يعود الضمير في قوله وهو أهون عليه إلى الخلق، أي وهو أهون على الخلق. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف راجع ہے، اور بعض فرماتے ہیں یہ خلق کی طرف راجع ہے. جو لہ المثل الاعلی فی السماوات والارض، اور اس کی شان بلند ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اس کی مثل کوئی نہیں. یہ لفظ ہے مثل الاعلی. قال علی ابن ابی طلحہ عباس نے قول لیس کمثلہ شیء، وقال قتادہ انه لا الہ الا هو ولا رب غیرہ. اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اس کی تو شان یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا نہ کوئی رب ہے. وقد مثل دائم وقد انشد بعض المفسرین عند ذکر هذه الآیۃ بعض اہل المعارف اذا سکن الغدیر على صفاء وجنب ان يحركه النسیم يرى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل معارف، بعض اولیاء اللہ، بعض صاحب بصیرت لوگوں نے مثال دی ہے شعروں کے اندر کہ جب کوئی بندہ کسی چشمے پہ جا کے بیٹھے اور چشمے کا پانی صاف ہو اور دیکھتا کیا ہے، یرا فی السماء بالامطراء، وہ پانی میں نظر ڈالتا ہے آسمان نظر آ رہا ہے، وہ پانی میں نظر ڈالتا ہے تو سورج چاند نظر آ رہا ہے، تارے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ پانی میں تو نہیں ہوتے ہیں نا، ان کا عکس پر۔ اسی طرح جو اسباب، جو ارباب تجلی ہیں، جن کے سینوں کو اللہ کھول دیتے ہیں، ان کے سینوں پر بھی عکس ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور قدرتوں کا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الَّذِي لَا يُغَالِبُ وَلَا يُمَانِعُ، وہ عزیز اس کی صفت ہے، سب پہ غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے، بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرتی و سلطانہ، بلکہ اللہ ہر چیز پہ غالب ہے اپنی قدرت سے، اپنے قدرت سے اور اپنے قہر سے، اسی کی سلطنت ہے۔ الحکیم، الحکیم فی اقوالہ و افعالہ شرعا و قدرا، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں سب حکمت سے پر ہیں، کوئی حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اقوال، تمام افعال شرعن بھی اور قدرن بھی حکمت کے مطابق ہیں۔ وعن مالک فی تفسیر المروی ان محمد بن قدر فی قولہ تعالی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اسی کی شان ہے لا الہ الا اللہ۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندے ذرا غور کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے نوکر، تمہارے ملازم جو ہیں تمہاری جائیداد میں شریک ہو جائیں، تمہارے مال میں شریک ہو جائیں، تمہارے گھر میں شریک ہو جائیں؟ جب تم ان کو شریک نہیں بناتے ہو تو اللہ کی تو ساری مخلوق غلام ہے، اللہ کی تو ساری مخلوق مملوک اور عبید ہے، وہ کیسے شریک بنا سکتے ہیں؟ هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره، اللہ پاک نے یہ مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ الجائلین له شرکاء، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مُعْتَرِفُونَ أَنَّ شُرَكَاءَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ عَبِيدٌ لَهُ مِلْكٌ لَهُ۔ اللہ نے فرمایا ان بدبختوں کا حال دیکھو، من جن کو میرا شریک بناتی ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہیں اللہ کی ملک، یہ مخلوق اللہ کی ہے، تو جب اللہ کی مخلوق ہے تو پھر اللہ خالق کا شریک کیسے بنا رہے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ بھئی مثلا ایک بزرگ ہے، بھئی بزرگ انسان ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی مانتے ہیں، پھر عبادت میں بھی شریک کرتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں، قبروں پر بھی طواف کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، قبروں کے نام پہ بھی قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ منت مانتے ہیں، قبروں کے نام پہ بھی منت مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ہیں تو پھر اللہ کے شریک کیسے ہو گئے؟
تم تو اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے ہو لیکن اللہ کے شریک بناتے ہو۔ جیسے کہ کافر جب جاتے تھے حج پہ تو کہتے تھے لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ھو لک تملکہ وما ملک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرے ہیں، وہ تو تیرے ہیں، ان کا بھی تو مالک ہے، وہ تیرے شریک وہ ہیں، حالانکہ تو وہ تیرے، یعنی وہ بھی تیری مخلوق ہے، وہ بھی تیرے مملوک ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم ضرب لکم مثلا من انفسکم وَإِذْ تَشْهَدُونَهُ وَتَفْهَمُونَهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ، تم دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء ایرضى احدکم ان یکون عبدہ شریکا لہ فی مالہ وہو فی علی السواء۔ اللہ فرماتی ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات پہ راضی ہے کہ اپنے عبد کو اپنے مال میں شریک بنا لے اور وہ خود بھی اور عبد بھی برابر ہو جائیں؟ جب تم اپنے غلام کو برابر نہیں بناتے ہو تو اللہ اپنے غلاموں کو کیسے برابر بنا دے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم ای تخافون ان یقاسموکم الاموال، ڈرتے ہو کہ وہ کل کو تم سے مال کا حصہ لے گا۔ قال ابو مجلس ان مملوکک لا تخاف انہ یقاسمک مالک ولیس لہ ذاک کذالک اللہ لا شریک لہ۔ ابو مجلس کہتے ہیں ان مملوکک لا تخاف، تیرا بندہ جو ہے مملوک جو ہے وہ نہیں ڈرتا انہ یقاسمک مالک، تیرے مال کو تقسیم کر کے حصہ لے گا، ولیس لہ ذاک، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی شریک نہیں۔ بل معنی خلاصہ کیا نکلا اس آیت کا کہ ان احدکم یعنف من ذلک فکیف تجعلون للہ الانداد من خلقہ، تم اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہو، اپنی بیوی میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہو، لیکن اللہ کے لیے پھر کیسے شریک بناتے ہو؟ جو بات تمہیں اپنے لیے پسند نہیں وہ خدا کے لیے کیسے بنا رہے ہیں؟ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے ان چیزوں کو پسند کرتے ہو جو اپنے لیے مکروہ سمجھتے ہو۔ تمہاری بچی پیدا ہو جائے، لڑکی ہو جائے تو منہ چھپاتے ہو اور اللہ کی لڑکیاں بناتے ہو۔ سارے فرشتے اللہ کی لڑکیاں، اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو، اللہ کے لیے لڑکیاں چاہتے ہو جو سب کا خالق ہے۔ اے من البنات حیث جعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا وجعلوها بنات اللہ، کہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اور ان کو خبر دی جائے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو غصے کو پیتا ہے اور منہ سیاہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے چھپ رہا ہے۔ پوچھو بھی وہ کیا ہوا؟ جی بس لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ کے بندے، لڑکیاں نہ ہوتی تم کہاں سے پیدا ہوتے؟ تم خود بھی تو کسی لڑکی سے پیدا ہوئے ہو۔ اگر عورتیں ہی نہ ہوتی تو آپ کہاں سے تشریف لے آتے؟ لیکن اپنے لیے تو تم اتنا منہ گندا کرتے ہو، خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ اب فکر کر رہا ہے کہ بھئی کیا لڑکی ذلت برداشت کرو یا چلو اس کو زندہ درگور کر دو، مٹی میں دفن کر دو، نہ ہوگی نہ کوئی تانا دے گا۔ قوم یانفون من البنات، یعنی تم تو لڑکیوں سے انکار کرتے ہو۔ وجعلوا الملائکۃ بنات اللہ، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو۔
فنسبوا الیہ ما لا یرتضونہ لانفسہم، اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرتے ہو جو تم اپنی ذات کے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ فہذا اغلظ الکفر، یہ سب سے بڑا کفر ہے کہ اپنے لیے تو حقیر سمجھو، خدا کے لیے پسند کرو۔ وہکذا فی ھذا المقام جعلوا له شرکاء من عبیدہ وخلقہ، اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے تم شریک بناتے ہو۔ وآدھم یابا غایۃ الاباء وینیانب غایۃ الانفا ان یکون عبدہ شریکہ فی مالہ یساوی فیہ ولو شاء لقاسمہ علیہ۔ تم خود تو بڑے ناراض ہوتے ہو کہ غلام میرا شریک ہو، میرے ساتھ مال کی تقسیم کا مطالبہ کرے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، بلند ہے اللہ کی ذات۔ قال الطبرانی حدثنا محمود بن الفرج الاصبہانی قال حدثنا اسماعیل بن عمرو البجلی قال حدثنا حماد بن شعیب بن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال كان يلبي اهل الشرك، مشرکین جب لبیک پڑھتے تو پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، فانزل اللہ تعالی هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم وانتم فیہ سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم۔ ولما كان التنبيه بمثل هذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عن ذلك بطريق الاولى والاحرى، جب تمہیں شریک قبول نہیں تو اللہ کو اپنا شریک کیسے قبول ہے؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ عقل والے جو ہیں وہ سمجھیں۔ ثم قال تعالی مبینا ان المشرکین انما عبدوا غیرہ صفا من انفسهم وجہلا، اب اس کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ جھوٹی باتیں گھڑی ہیں کہ یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، دلیل کوئی نہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ مشرکین نے تو اپنے خیالات کی پیروی کی ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے۔ وَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، لیکن کون اس کو ہدایت دے جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ بل اتبع الذین ظلموا والمشرکون اہواءهم فی عبادتهم الانداد بغیر علم، فمن يهدي من أضل الله فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر گمراہی کا فیصلہ فرما دے تو پھر ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لهم من ناصرین، ای لیس لهم من قدرت اللہ منقذ ولا مجیر ولا محید لهم عنہ، لأنه ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، اور جب اللہ پکڑیں گے تو ان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ چھڑوا سکیں، نہ پناہ لے سکتے ہیں نہ اللہ کے عذاب سے کنارہ کر سکتے ہیں۔ لأنه ما شاء کان، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقم وجہک للدین حنیفا،
آپ سب کو چھوڑ کے بس اسی کی ذات کی عبادت کریں، اسی کی طرف توجہ کریں۔ فرمایا یقول تعالی وسدد وجهك واستمر علی الدین الذی شرع اللہ لک من الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم۔ میرے محبوب آپ اسی پہ قائم رہیں، دین اسلام پہ قائم رہیں جو اللہ نے آپ کے لیے دین بنایا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ الذی ہداک اللہ لہا وکملھا لک غایۃ الکمال وانت بعد ذلک لازم فطرتک السلیمۃ التی فطر اللہ الخلق علیہا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غایت کمال عبودیت پہ پہنچا دیا ہے، اور یہ آپ کی فطرت سلیم۔ انہ لا الہ غیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا بھی اسی دین حق پہ کیا ہے، اپنی معرفت و توحید پہ پیدا کیا، کوئی معبود نہیں۔ کما تقدم عند قولہ تعالی وشہدوا علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی وفی الحدیث انی خلقت عبادی حنفاء۔ اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو دین خالص پہ پیدا کیا ہے، فجعلتہم الشیاطین عن دینہم، پھر شیاطین ان کو اپنے دین سے پھیر دیتی ہیں۔ فسنذکر فی الاحادیث ان اللہ تعالی فطر خلقہ علی الاسلام ثم اطلع علی بعضہم الادیان الفاسدۃ کالیہودیۃ والنصرانیۃ والمجوسیۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو دین فطرت پہ پیدا فرمایا، لیکن پیدا ہونے کے بعد اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو پھر مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں دین قیم پہ، دین اسلام پہ ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ دو آدمی ہیں جو جدہ میں رہتے ہیں، لیکن موسم حج میں عرفات میں ان کی ڈپٹی ہوتی ہے، عرفات میں کام کرتے ہیں۔ ان دونوں نے عرفات سے احرام باندھا، عرفات میں احرام باندھ کے حج کیا، حج ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہو۔ میرا بھائی اصولی بات یہ ہے کہ جو جدہ میں رہتے ہیں وہ جدہ سے احرام باندھیں۔ اگر جدہ سے احرام نہ بھی باندھے تو خارج حرم سے کسی اور جگہ احرام باندھ کے عرفات میں آئے۔ چاہے عرفات حد حرم میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جدے سے آئے، ڈپٹی پہ آئے، حرم سے گزر گئے، سب کچھ ہو گیا، ان کو احرام جدے سے باندھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ احرام جدے سے نہ باندھ سکے تو عرفات سے ذرا نکل کے وادی نمرہ میں احرام باندھ لیتے۔ عرفات جو ہے یہ وادی نمرہ ہے، یہ وادی ارنا۔ وادی نمرہ جو ہے یوں سمجھیں جہاں مسجد بنی ہوئی ہے نا، اس کا آدھا حصہ جو ہے یہ نمرہ ہے، یعنی عرفات سے باہر ہے، اور آدھا حصہ جو ہے وادی ارنا ہے، وہ عرفات کی حد میں ہے۔ تو اگر یہ مسجد کے جانب محراب والی طرف آ جاتے اور وہاں سے احرام باندھ لیتے ٹھیک تھا، احرام باندھ کے فوراً عرفات میں چلے جاتے۔ انہوں نے تو جان ہی چھڑا دی نا کہ جہاں کھڑے ہو بس وہیں باندھ لو۔ بہرحال لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ مسئلہ لکھ کے دارالفتاء سے بھی پوچھیں تاکہ مزید تسلی ہو جائے۔
ایک شخص کا بیان ہے کہ وہ ایک بلی اس کو تنگ کرتی ہے، اس نے 2 دن تک ایک کمرے میں بلی کو بند رکھا، وہ مر گیا۔ اب اس پر کیا جرمانہ ہے؟ اللہ معاف کرے، توبہ استغفار کرے، بہت بڑا جرم ہے کہ کسی جاندار کو بند کر دو، نہ پانی دو نہ غذا دو، وہ تڑپتے ہوئے مر جائے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جہنم کی سزا میں کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، باندھ دیا، خود بھی اس کو پانی نہیں دیا، غذا نہیں دی، باہر بھی نہیں چھوڑا، وہ مر گئی۔ تو اللہ نے جہنم میں ڈالا کہ تم میری مخلوق ہے، جاندار ہے، اس کو کیوں تڑپاتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کیا ہے، تو ان نے بندوں پر بھی حرام کیا ہے کہ کسی چیز پہ ظلم نہ کرو۔ تو بہرحال اس نے گناہ کیا ہے، اب اس کا علاج یہ ہے کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، مختلف جانوروں کو روٹی ڈال لے تاکہ اللہ کفارہ کر دیں اس کے گناہ کا۔ کہتے جی کہ ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں امام جو ہے خاموش رہتا ہے۔ ہم آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسی طرح عشاء میں اور مغرب میں۔ میرا بھائی یہ مسئلہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 1000 دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ یا تو اللہ عالم میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، یا پوچھنے والا کوئی نیا بندہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کے لیے چاہے فجر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، عصر ہے، کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھنی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ دوسری حدیث جو مسلم شریف میں حضرت ابی موسیٰ اشعری سے ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا امام ہو، امام کی قراءت جو ہے مقتدی کی قراءت ہے، تو جب امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو حدیث آتی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر نماز پڑھیں اکیلے، فاتحہ نہ پڑھیں نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ منفرد ہیں یا امام ہیں لیکن فاتحہ نہ پڑھو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کو وہ حمل فرماتے ہیں امام پہ یا منفرد پہ، اور باقی حدیثوں کو لیتے ہیں مقتدی کے لیے۔ تو ان کے نزدیک ظہر ہے یا عصر ہے۔ باقی یہ پہنا جی آخری دو رکعت میں امام خاموش کھڑا رہتا ہے، امام نہیں پڑھتا، امام تو پڑھ رہا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سرن پڑھ رہا ہے، ہم نہیں سن رہے۔ حدیث جو آتی ہے کہ اذا قرأ، جب پڑھے چپ رہو، وہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا جب زور سے پڑھے تو چپ رہو، آہستہ پڑھے تو پڑھا کرو۔ وہاں مطلق لفظ ہے کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش۔ تو امام تو پڑھ رہا ہے، ان رکعتوں میں بھی پڑھ رہا ہے، جیسے وہ پہلی رکعتوں میں پڑھتا ہے آخری رکعتوں میں بھی پڑھتا ہے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں، یعنی فجر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جن میں امام زور سے پڑھتا ہے تم نہ پڑھو۔
جو نمازیں سیدھی ہیں اور تم قرات چونکہ سن نہیں رہے ہو تو پڑھ لیا کرو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 3 نمازوں میں تو امام احمد بن حنبل بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، کل نمازیں 5 ہیں تو 3 میں تو وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ تو اس لیے ان مسائل میں نہ جھگڑا کیا کرو، نہ لڑائیاں، نہ فساد، نہ مناظرے، نہ چیلنج، نہ ایک دوسرے کو بے نمازی کہو کہ جو نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، جس کی نماز نہیں ہوتی تو مسلمان کیسے رہا؟ ایک آدمی کی ساری زندگی نماز ہی نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ وہ یہ تو اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ بھئی آپ آدمی تو بڑے شریف ہیں لیکن تمہارے باپ کا جب نکاح ہوا تھا نا گواہ نہیں تھے، تو ریشمی غلاف میں لپیٹ کے مارا ہے نا کہ تمہارے باپ کا جب نکاح ہوا تھا تو گواہ، جب گواہ نہیں تھے تو کیا مانا نکاح نہیں ہوا تو مانا تم ولد زنا ہو۔ یہ تو اسی طرح وہ ایک آدمی کو کہو تیری نماز ہی نہیں ہوتی مسلمان کیسے ہے وہ بیچارہ؟ اور دنیا کے اندر ماشاءاللہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی شان ہے کہ فقہ حنفیہ پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، کوئی 1-2 کی بات تو نہیں ہے نا۔ تو ان کروڑ لوگوں کو ہم بس ایک لفظ میں کہہ دیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی نماز ہوتی، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے۔ یہ افضل اور غیر افضل کے جھگڑے ہیں، آدمی کو انتہائی۔ اب دیکھیں نا مثلا امام رکوع میں چلا گیا، میں آیا، میں نے اللہ اکبر میں رکوع میں مل گیا، تو یہ میری رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں جی، تو میں نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، رکعت کیسے ہو گئی؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا نا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو صحیح حدیث ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس آدمی کو رکوع مل جائے سمجھو رکعت مل گئی۔ تو ہم نے پڑھا تو کچھ بھی نہیں، تو رکعت کیسے ہو گئی؟ اگر یہاں بغیر پڑھے رکعت ہو جاتی ہے تو باقی کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی ہم نے سنا بھی نہیں نا، دیکھیں نا امام پڑھ رہا تھا، ہم نہیں سنا، ہم تو باہر سے آ رہے ہیں، ہم تو اس وقت پہنچے جب امام رکوع میں ہی چلا گیا، ہم نے سنا بھی نہیں لیکن ہماری رکعت ہو گئی۔ اور جب ہم پہلے سے امام کے پیچھے کھڑے رہے سن بھی رہے ہیں پھر نہیں ہوتی؟ نہ سنو تو ہو جاتی ہے، سنو تو نہیں ہوتی، عجیب بات ہے۔ اچھا پھر دیکھیں حدیث مبارک کو سمجھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں سے قدورتیں، بغض، عناد، تعصب، عصبیت جو ہے وہ دور فرمائے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر بات ہمیں سمجھائی کہ جب امام تکبیر کہے تم کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ جب امام رکوع میں جائے تم کیا کرو؟ رکوع میں جاؤ۔ جب امام سجدہ کرے تم کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ جب امام رکوع سے اٹھے اور کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تم کیا کہو؟ ربنا لک الحمد۔ اچھا اب ہم نے امام کے پیچھے ہیں، ہم ربنا لک الحمد کہیں گے یا سمع اللہ بھی کہیں گے؟ ہاں جی، ہاں حدیث کیا کہتی ہے؟ جب امام کہے سمع اللہ لمن تو مانا سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام کا وظیفہ ہے، ربنا لک الحمد جو ہے وہ مقتدی کا وظیفہ ہے۔ اچھا اب اسی طرح نبی پاک فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے کیا کہے؟ غیر المغضوب علیہم۔ اب پتہ کیا چلا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا کس کا وظیفہ ہے؟ امام کا وظیفہ ہے، اور مقتدی کے ذمہ کیا ہے؟ وہ کیا کہے؟ اچھا اگر ورنہ حضور یہ فرماتے نا
جیسے فرمایا تھا اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو. یہاں بھی حضور فرماتے اذا قال الامام الحمدللہ رب العالمین، جب امام کہے تم بھی کہو الحمدللہ رب العالمین. تو فاتحہ تو الحمد سے شروع ہوتی ہے، غیر المغضوب سے تو ختم ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے اتنی وضاحت سے بات سمجھا دی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم بلا وجہ لڑیں. لیکن یاد رکھو اتنی دلائل کے بعد بھی جو لوگ پڑھتے ہیں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ ان کے پاس بھی ایک حدیث ہے. جب ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے تو ہم کیوں اعتراض کریں؟ اعتراض تو تب ہو جب دلیل نہ ہو. ان کے پاس ایک حدیث ہے، ہم اعتراض نہیں کرتے. ہمارے پاس 10 حدیثیں ہیں، وہ ناراض ہوتی ہیں. تو اللہ ہدایت دے. اور پھر وہ حدیث جو ان کے پاس ہے وہ تو مطلق ہے، اس میں تو مقتدی کا نام بھی نہیں ہے. اور جو ہم حدیثیں بیان کریں اس میں تو مقتدی کا نام ہے. حضور نماز سکھا رہے ہیں کہ مقتدی تم کیا کرو. تو اس لیے ان معاملات میں جھگڑا نہ کیا کرو. بس دعا یہ کرو کہ اللہ سب کی حاضری اور نمازیں قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو نمازی بنائے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنے دروازے کی حاضری نصیب فرما دے. یہ اختلاف نہ کیا کرو. یہ وہ ابتداء عالم سے ان مسائل میں اختلاف چلا آیا ہے، لیکن کبھی کسی نے نہ لڑائی لڑی ہے نہ کسی کو کافر کہا. کہتے ہیں کہ اگر ہم آذان سنیں ریڈیو پر تو اس وقت بھی ہمیں اسی طرح کرنا ہے جیسے حضور نے فرمایا، اور بعد میں دعا کرنی ہے. کوئی ضروری نہیں. ہمیں حکم ہے جب ہم مؤذن سے سنیں. یہ حکم نہیں ہے کہ ٹیپ میں لگا رہے تو ہم اس کو بھی عمل کرتے رہیں. اب ایک آدمی اذان کی ٹیپ بھر لے، یا جیسے لوگوں نے آج کل موبائل میں بھری ہوتی ہے اذان، تو جب وہ اذان شروع کریں ہم بھی اذان شروع کریں. تو ٹیپ کا وہ حکم نہیں ہوتا جو بندے کی زبان کا ہوتا. کہتے ہیں جی کہ میں بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوں. میرا بھائی یہ تو ایمان کی نشانی ہے نا، المؤمن مبتلا. مومن جو ہے وہ تو ابتلا میں ہوتا ہے. یہ تو بے فکرے وہ ہوتے ہیں جو ایمان سے بھی خالی ہیں اور اعمال صالحہ سے بھی خالی ہیں. ان کو کیا فکر ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اذان ہو رہی ہے، ساتھ گزر رہے ہیں، ٹس سے مسی نہیں ہوتے، پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ تو جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا پریشانیاں زیادہ ہوں. کہ یورپ سے اور مصر سے کچھ حجاج جو ہیں 8 اور 9 کی رات کو جدے پہنچے. جب جدے پہنچے تو ایئرپورٹ سے نکلتے نکلتے بھی کافی وقت لگ گیا، لیکن انہوں نے جدے سے احرام باندھا اور سیدھے عرفات چلے گئے. حج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ انہوں نے احرام بھی باندھا اور وقت میں عرفات بھی پہنچ گئے. ان کا حج ہو گیا بالکل. احرام وقوف عرفہ اور طواف افاضہ نیت کے ہوتے ہیں، لیکن احرام بھی تو پہلے ہو نا. جب احرام غلط ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے احرام گھر سے باندھ کے عمرہ کر لو تو علماء فرماتے ہیں نا عمرہ نہیں ہوگا، حالانکہ احرام بھی ہے، طواف بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، کیونکہ احرام آپ نے صحیح مقام سے نہیں باندھا ہے نا. یہ قاعدہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو اس میں دونوں چیزوں کا دخل آ جاتا ہے.
حد حرم بھی اور باہر بھی، ہل بھی اور حرم بھی۔ آپ تو ہل میں کھڑے ہیں، حرم گئے ہی نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ تو جدے آئے، جدے سے احرام باندھ کے سیدھا عرفات چلے گئے تو ٹھیک ہے، ان کا اور تمہارا آسمان۔ تم نے عرفات میں احرام باندھا ہے، انہیں جدے سے باندھا ہے، کوئی عقل کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد ابن اسماعیل ہے رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس 4 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہوں، میری رہائش ہے، 3 مکان میں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اور جتنا کرایہ آتا ہے وہ میرا خرچ ہو جاتا ہے۔ زکات جب خرچ ہو جاتا ہے، زکات کس بات کی؟ بچے گا تو زکات دو گے نا۔ زکات ان پیسوں سے دی جاتی ہے کہ تم اپنے گھر کے ضروریات، اپنے اخراجات سب کچھ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس سے زکات دیں گے۔ میری آمدنی ہے 10,000، 10,000 ہی خرچ ہو گیا، میں کیا کر سکتا؟ تو آپ کو مہینے کا کرایہ آیا، آپ کھا گئے، سال ہی نہیں گزرا، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، زکات کہاں سے دیں؟ وتر پڑھنے میں افضل طریقہ کیا ہے؟ احناف کے نزدیک 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا افضل ہے، اور حنابلہ کے نزدیک 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھیں۔ دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں امام صاحب کبھی کبھی دعائے قنوت نہیں پڑھتے، چونکہ حنابلہ کے نزدیک دعائے قنوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں کوئی حرج نہیں۔ احناف کے نزدیک واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ حج افراد اور قران میں کیا فرق ہے؟ حج افراد میں صرف حج کا احرام ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، اور قران میں یہ ہے کہ پہلے عمرہ کرتا ہے، اسی احرام میں حج کرتا ہے، دونوں کو ملاتا ہے، تو وہ قران ہوتا ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں کو ملا کے کرے۔ افراد کا معنی ہے اکیلا، مفرد، کہ میقات پہ آیا، صرف حج افراد کی نیت کی، آیا طواف کیا، عرفات مینا چلا گیا، اس کو عمرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دونوں میں عمرہ نہیں، افراد میں تو عمرہ ہوتا نہیں، کہاں ہے دونوں میں عمرہ؟ عجیب آدمی ہے۔ اگر آپ نے ملک سے حج افراد کا احرام باندھ کے آئے گا تو عمرہ نہیں کرے گا، پاگل ہو گیا، وہ عمرہ کرے گا، اس کا عمرے کا احرام ہی نہیں ہے، وہ تو حج افراد کا احرام ہے۔ عجیب مشکل ہوتی ہے، لوگ مسئلے خود گھڑتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ حج افراد مفرد معنی ہی اکیلا ہے جس میں عمرہ نہ ہو۔ تمتع معنی ہے نفع اٹھانا، پہلے عمرہ کرے پھر احرام کھول دے، بعد میں حج کے احرام باندھے۔ قران معنی دونوں کو ملا کے احرام باندھے، اس کے لفظ موجود ہے پھر بھی نہیں، اور یہ احرام باندھ کے آئے گا افراد کا تو عمرہ کرے گا، عمرہ کیوں کرے گا؟ بہرحال میں نے عرض کیا نا کہ احناف کا جو طریقہ ہے وتر پڑھنے کا وہ بھی حدیث میں موجود ہے، کسی کو شوق ہے نا تو سنن النسائی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اس میں وتر کا باب کھول کے ساری حدیثیں پڑھیں، پھر فیصلہ کریں کہ جو احناف پڑھتے ہیں حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں،
میرے اوپر قرضہ ہے، جو کام پہ جاتا ہوں نہیں ہوتا، اللہ سے رجوع کرو، استغفار زیادہ پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل زیادہ پڑھو، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ خالد بن الولید کی بھی اولاد ہے، ہاں بالکل اولاد ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہوتا، یاد رکھو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے نام پہ کتاب لے لیں، حضرت خالد کے احوال پڑھ لیں۔ میری خالہ فوت ہو گئی ہے تو خالہ بھی ماں کے برابر ہوتی ہے، اس کے لیے آپ عبادت کریں، طواف کریں، عمرہ کریں، خیرات کریں، انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میاں بیوی ہیں اور کوئی آدمی نہیں ہے تو کیا میاں بیوی کھڑے ہو کے جماعت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، یعنی خامن جو ہے وہ امام بن جائے، بیوی کھڑی ہو جائے، نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس اس میں اتنا خیال کرنا کہ کبھی کبھی بیوی کہے آج میں امام بنتی ہوں، تو پھر نماز نہیں ہوگی، امام تجھے بننا ہوگا۔ کہ جو متولی ہیں انہوں نے بجلی کے میٹر کو کم گھومنے کا کوئی سبب پیدا کیا ہے کہ بل کم بنے، اگر تو چوری کیا ہے تو ناجائز۔ بجلی جو ہے بہرحال یا گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی یا کمپنی کی ملکیت ہوگی، ان کو چوری میٹر میں گڑبڑ کر کے بل کھانا یہ چوری ہے، حرام ہے، لیکن اس کا اثر نماز پڑھنے والوں پر تو نہیں پڑتا۔ یہ گناہ متولی نے کیا ہے، نماز ہماری نہیں ہوگی، ہماری نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ہم تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، میٹر تو اس نے گھٹایا ہے نا کہ اس کو زیادہ پیسے نہ دینے پڑیں، لیکن یہ جرم ہے، حرام ہے، منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی ملکیت ہے۔ اب یا تو وہ بجلی ملکیت ہے کمپنی کی یا ملکیت ہے گورنمنٹ کی، تو ان کی اجازت کے بغیر اگر ہم ایسا کریں تو یہ بالکل حرام ہے۔ یہ تو اللہ معاف کرے میرا بھائی، ہر ملک میں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جتنے بل ہیں وہ غریب ہی بھرتا ہے، بڑا آدمی تو بھرتا ہی نہیں۔ غریب ہے بیچارہ، وہ ڈرتا ہے 1 مہینے کا بل لیٹ ہو جائے بجلی کاٹ دیں گے، بڑے آدمی کا 2 سال کا بل نہ آئے مجالے بجلی کاٹیں، اس کو پتا ہے جو بجلی کاٹنے آئے گا شام کو ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ ان کی بجلی کون کاٹے؟ ان کے لیے تو وہ لائن مین ہوتے ہیں جو سپروائزر ہوتے ہیں، وہ خود آتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، حضرت فرمائیں تو میٹر الٹا گھما دیں، الٹا تمہارے پیسے بن جائیں بجلی والوں کے پاس۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح جیسے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا وزن الاؤ ہے 40 کلو، ہم اپنے دوست کو یا کاؤنٹر پہ جو کھڑا ہے کہتے ہیں یار مہربانی کرو وزن تو میرے پاس 80 کلو ہے، کہتے کہ ڈال دو کوئی بات نہیں، یہ حرام ہے، چوری، اس کا باپ کا جہاز تو نہیں ہے نا۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ علماء کتنی احتیاط کرتے تھے۔ جب انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی چل رہی تھی اور علماء حق جو ہیں وہ کفر کے خلاف ہر میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، تو ان کا ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ بھی گورنمنٹ چونکہ کافر ہے اس کو فائدہ نہ پہنچے، لہذا ٹرین میں سفر کرتے کہ بھئی ہم بظاہر جو ہے ٹکٹ نہیں لیں گے، لیکن اتنے پیسوں کی ٹکٹ لے کے پھاڑ دیتے تھے، کیونکہ پیسے تو ہم نے تو ادا کیے ہیں نا۔